منزل پہ نہ پہنچے اسے راستہ نہیں کہتے، دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا، ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں، مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں، ایک تم ہو کہ اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے۔ میرا عزیز دوستوں، یہ تمہارے لباس کام نہیں آنے والے، یہ تمہارے مضبوط مکانات محفوظ نہیں رہنے والے۔ زمانہ تمہیں جاہل اور ان پڑھ دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں ہندوستان کا حصے دار نہیں بنانا چاہتا، جو تمہارے حقوق ہیں، تمہارے رائٹ ہیں، یہ تم کو نہیں دینا چاہتا، اور تمہارے ہاتھوں میں قلم اور کتابیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کی دوسری بڑی آبادی مسلم قوم جو ہے کہ ننگی اور بھوکی رہے، جاہل اور ان پڑھ رہے۔ تو یاد رکھو، اگر آپ ابھی بھی سوئے رہو گے، ابھی بھی اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچو گے، ابھی بھی اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچو گے، تو یاد رکھو کہ کوئی 7 سمندر پار سے تمہارے ہاتھ میں قلم اور کتابیں دینے والا نہیں۔ تمہیں تمہارے جو حقوق ہیں، جو رائٹ ہیں، تمہیں خود لینے پڑیں گے۔ تمہیں تمہارے علم میں اور ایجوکیشن میں تم کو خود آگے جو کہ بڑھنا پڑے گا۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر تمہیں اللہ کا حکم اور رسول اللہ کی تعلیم کو خود جو کہ لوگوں تک پہنچانی پڑے گی۔ تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کا کیا گائیڈنس ہے، اس کو لوگوں تک خود جو کہ پہنچانی پڑے گی۔ یہ تمہارا کام ہے، اور تمہارا کام کوئی دوسرا کرنے والا نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مولانا سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو، شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ جب وہ شہر علی گڑھ کے اندر گھسے، اور انہیں اس شہر کے اندر ایک علم کا، ایک تعلیم کا ایک چراغ جلانا تھا، ایک ادارہ قائم کرنا تھا، اسکول قائم کرنا تھا۔ تو شہر علی گڑھ کے اندر جب اندر گھسے تو لوگوں سے کہا کہ میں یہاں پر آپ کے بچوں کے لیے ایک اسکول بنوانا چاہتا ہوں۔ تو شہر کے لوگوں نے کہا کہ سر سید اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ تو مولانا سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ہاتھ آگے بڑھایا کہ ظاہر سی بات ہے، وہ خوش ہوئے کہ شاید جو ہے کہ علی گڑھ کے لوگ ہمیں کچھ جو ہے کہ تحفے کے اندر ہمیں کچھ دینا چاہ رہے ہوں، ہماری کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہوں۔ جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو شہر کے لوگوں نے سر سید احمد کے ہاتھوں کے اوپر تھوک دیا۔ احساس کرو میری نادان قوم کے لوگوں، کب تک تم سوئے رہو گے؟ ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی آبادی، مسلم سب سے بڑی آبادی اگر ننگی اور بھوکی اور جاہل اور ان پڑھ رہے گی تو ہندوستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جو ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی آبادی کو ننگی اور بھوکی رہنا جو کہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو ان پڑھ اور جاہل جو کہ رہنا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو وہ ہندوستان کی بربادی کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ ہندوستان کو ترقی کرنے کے لیے، ہندوستان کو آگے بڑھنے کے لیے مسلمانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا، ہندوؤں کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا، دونوں کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ سب مل کر کام ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو افسوس کی بات کہ بہت نقصان ہونے والا ہے۔ تو ہمیں ایجوکیشن میں خود آگے بڑھنا پڑے گا، ہمیں علم میں اور اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے، ہم کو لوگوں تک خود جو کہ آگے پہنچانی پڑے گی، تب ہندوستان ترقی کر سکتا ہے۔